नाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फुरकान की 202 नंबर की किस्त मुलाहजा फरमा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सूरह बकरा के आज हम दो आयात यानी आयत नंबर 256 और 257 की तफसीर पेश करेंगे। आइए इसकी तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा आप लोगों के सामने सबसे पहले पेश करने की कोशिश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लम फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउल अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यानी दीन इस्लाम के कबूल करने में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। अब जो शख्स ताग़ूत की राह का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। और अल्लाह सब कुछ जानने सुनने वाला और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी व मददगार अल्लाह है और उन्हें कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी की तरफ ले आता है। और जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं उनका हामी व मददगार ताग़ूत है जो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाता है। ऐसे ही लोग अहले जहन्नम हैं और वो हमेशा इसी में रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य, यानी नहीं है ज़बरदस्ती दीन इस्लाम कबूल करने में, दर हकीकत ज़ाहिर हो गई हिदायत गुमराही से। तो हाफिज़ इमामुद्दीन अबुल फ़िदा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यहाँ ये बयान हो रहा है कि किसी को जबरन इस्लाम में दाखिल ना करो। इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह और रोशन हो चुकी है, इसके दलाइल और बराहीन बयान हो चुके हैं। फिर किसी पर जबर और ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देगा, जिसका सीना खुला हुआ होगा, दिल रोशन और आंखें बीना होंगी, वो तो खुद ब खुद इसका वाला वो शैदा हो जाएगा। हाँ, अंधे दिल वाले, बहरे कानों वाले, फूटी आंखों वाले इससे दूर ही रहेंगे। फिर उन्हें अगर जबरन इस्लाम में दाखिल भी किया गया तो क्या फ़ायदा। किसी पर इस्लाम के कबूल कराने के लिए जबर और ज़बरदस्ती ना करो। फिर आगे फरमाया गया, फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। यानी अब जो शख्स ताग़ूत की राह का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। यानी अल-वुस्क़ा के माने आते हैं जो पायदार है, मजबूत है। तौसीक़ और तस्दीक़, इत्मीनान, एतिमाद, मंजूरी, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ताग़ूत तुग़यान से बना है, हर वो चीज़ जो हक़ के ख़िलाफ़ हो, जो इन हुदूद से तजावुज़ करे जो अल्लाह ने बंदों के लिए मुकर्रर की हैं, जिसे अल्लाह पर ईमान और उसकी मुकर्रर करदा शरीयत कंट्रोल ना करे, वो ताग़ूत है। इसी तरह हर वो निज़ाम जो अल्लाह का वज़ा करदा ना हो, ताग़ूत है। हर वो तसव्वुर, ज़ाब्ता और तरीक़ा, ऐसी रस्म जो अल्लाह की तरफ से ना आई हो, ताग़ूत है। जिस शख्स ने ऐसी तमाम चीज़ों का, इनकी तमाम शक्लों में इनकार किया, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया और ज़िंदगी का हर उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह से हासिल किया, उसने नजात पा ली। नजात पाने की हकीकत को यहाँ इस तमसील के ज़रिए बयान किया गया है कि वो एक मजबूत कड़े को थामे हुए है जो कभी टूटने वाला नहीं। फिर आगे फरमाया गया, यानी और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। यानी वो ज़बानों से निकली हुई हर बात को सुनता है, दिलों में मख्फी नीयतों और इरादों को जानता है। जिस मोमिन का इस हस्ती से रब्त ताल्लुक़ होगा, उसे न खसारा होगा, न उस पर जुल्म होगा और न वो नाकाम होगा। फिर फरमाया गया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। यानी अल्लाह हामी और मददगार है, उनका जो ईमान लाए वो नहीं, वो उन्हें निकालता है कुफ्र के अंधेरों से और नूर यानी इस्लाम की रोशनी में ले आता है।
کفر و ظلمات کی قسمیں بے شمار ہیں، اس لیے ظلمات کو صیغہ جمع میں لایا گیا۔ راہ راست یہ کی ہے، اس لیے نور قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی آیا صیغہ واحد میں آیا ہے۔ بھٹکنے کے راستے بہت ہیں لیکن سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا گیا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ نکالتے ہیں انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہاں بھی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایمان نور ہے، اپنی فطرت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی نور۔ کفر بہت سی تاریکیوں کا نام ہے جو متعدد اور متنوع ہونے کے باوجود ہیں تاریکیاں ہیں۔ ایمان نور ہے، جب یہ نور مومن کے دل سے پھوٹتا ہے تو اس سے مومن کا پورا وجود منور ہو جاتا ہے، اس کی روح منور اور صاف و شفاف ہو جاتی ہے اور اپنے ارد گرد روشنی بکھیرتی ہے۔ اس نور سے اشیاء، اقدار، پیمانوں اور تصورات کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور مومن کا دل کسی پردے اور کسی اشتباہ کے بغیر انہیں واضح طور پر دیکھتا ہے۔ ان میں سے جس حقیقت کا جو مقام ہوتا ہے وہ کسی فرق کے بغیر اسے وہی مقام دیتا ہے۔ وہ ان میں سے جن حقائق کو چاہتا ہے سہولت، طمانینت، اعتماد اور سکون و قرار کے ساتھ لے لیتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نور کائنات میں جاری قانون کی طرف مومن کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں مومن کے حرکات و اعمال اور اس کی گرد و پیش اور خود اس میں نافذ کائناتی قوانین کے عمل میں پوری مطابقت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی راہ پر بہت سہولت اور نرم روی کے ساتھ گامزن ہو جاتا ہے۔ نہ وہ راہ سے بھٹکتا ہے، نہ اس کا راہ کی رکاوٹوں سے تصادم ہوتا ہے اور نہ وہ ادھر ادھر ٹامکٹوئیاں مارتا ہے، کیونکہ اس کا راستہ اسے معلوم اور اس کے لیے واضح اور روشن ہے۔ نور ایمان ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے برعکس کفر کی ضلالت کی تاریکیاں مختلف و متنوع ہیں۔ شہوات و خواہشات کی ظلمت، راہ حق سے بھٹکتے پھرنے کی ضلالت کی تاریکیاں مختلف و متنوع ہیں۔ شہوات و خواہشات کی ظلمت، راہ حق سے بھٹکتے پھرنے کی ظلمت، تکبر اور طغیان کی ظلمت، ذوف اور ذلت کی ظلمت، ریا اور نفاق کی ظلمت، حرص اور طمع کی ظلمت، شک اور اضطراب کی ظلمت اور اس طرح کی دوسری ظلمتیں جن کا استقصاء نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان ظلمتوں کی وجہ جامع ہے، اللہ تعالیٰ سے انحراف، غیر اللہ سے احکام و اقدار کے تحصیل اور اللہ کا نظام چھوڑ کسی اور نظام کی طرف رجوع۔ انسان جب اللہ کے نور کو جو ایک ہے ترک کر دیتا ہے تو وہ انواع و اقسام کی تاریکیوں کی جنگل میں جو سب کے سب ظلمات ہے گم ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس انجام کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مستحق تاریکیوں میں بھٹکنے والے ہیں، یعنی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یعنی یہ دوزخی ہیں اور اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب انہوں نے خود کو نور ہدایت سے محروم کر لیا تو ان کا انجام اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں نار جہنم کا ابدی عذاب دیا جائے۔ حق ایک ہی ہے، متعدد نہیں۔ گمراہی کے انواع و اقسام مختلف ہیں مگر حق کے سوا جو کچھ ہے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے، یعنی حق کے علاوہ گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔ ان آیات پر غور و خوض کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے حکمت و بصیرت کی یہ باتیں کہ عقیدہ اور ایمان کا تعلق فہم و ادراک کے بعد اطمینان قلب اور انشراح صدر سے ہے، جبر و اکراہ کا نہیں۔ قرآن حکیم بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون، گویا کہ وہ فطری شعور کو بیدار کرتا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اور عقل و قرت کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اسے ہر طرح سے مکلف بنایا، اس لیے کہ اسے بروئے کار لا کر خیر اور شر کو پہچانے، برے اور بھلے میں تمیز کرے، اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کرے اور پھر اس میں اچھی بات کو اپنائے اور بری بات کو چھوڑ دے۔ اسی میں اس کا شرف مضمر ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں۔ ہدایت اور گمراہی واضح طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہو چکی ہے۔ جس طرح کہ دن اور رات کے فرق کو پہچانا جا سکتا ہے اسی طرح کفر اور اسلام کے فرق کی بھی شناخت ہو سکتی ہے۔ بصارت سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، ظاہر آنکھوں سے بڑھ کر دل کی آنکھیں درکار ہیں، اور ایمان و یقین ہمیشہ دعوت و معزت سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ جبر و اکراہ سے۔
وہ لوگ جو اسلام پر تلوار کے زور سے پھیلنے کا الزام لگاتے ہیں وہ اس آیت پر غور کریں۔ مسلمانوں نے یا تو دفاعی جنگیں لڑی ہیں کیونکہ اپنی دفاع کا ہر شخص ہر قوم کو حق حاصل ہے، یا پھر فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے کیونکہ لوگوں کو امن و عافیت کا پیغام دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ جہاد صرف اور صرف کلمۃ الحق کو بلند کرنا اور لوگوں کو مزد عافیت دینا ہے، اس میں ظلم و ستم یا سطوت و شہرت کا نام و نشان نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اسلام کیوں کر پھیلا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی بلند اور پاکیزہ تعلیمات اور اچھے مسلمانوں کے اخلاق حسنہ نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قرآن شہادت دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اور بلا شبہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ ایمان باللہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو دنیا و آخرت میں بندے مومن کے لیے فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ اہل ایمان کے لیے زندگی کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کا مددگار ہوتا ہے، جبکہ کفر و ضلالت شیاطین کی راہ ہے جس میں ندامت اور پشیمانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن حکیم میں نور کو مفرد استعمال کیا گیا کیونکہ نور روشنی، حق یا صداقت کی راہ یہ کی ہے۔ ظلمات اندھیرے جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے کہ گمراہی کے راستے بہت سے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی اور بلا شبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطانی راستے بہت سارے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔